دوستو ہوائی جہاز کا سفر آخر کسے پسند نہیں ہوگا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز کا سفر کرے اور دنیا کو آسمان کی اونچائی سے دیکھے۔ کافی حد تک ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا سفر عام گاڑیوں سے بہت زیادہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بخوبی اس بات سے بھی واقف ہیں کہ اگر ہوائی جہاز میں کسی طرح کی کوئی خرابی آ جائے تو اسے تباہ بھی کر دیتی ہے، جس میں کسی بھی انسان کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی ہوائی جہازوں کے بارے میں بتائیں گے جو پائلٹس کی غلطیوں کی وجہ سے کریش ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، ہر ماں باپ اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری کرے، پھر بھی ہم ان کی کچھ ایسی خواہشات کو پورا نہیں کرتے جو ان کے عمر کے بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے کہ کم عمر میں بائک اور کار چلانا وغیرہ۔ لیکن کیا ہو کہ آپ کے بچے کی ایک ضد لوگوں کی موت کی وجہ بن جائے؟ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ 1994 میں پیش آیا جب ایک پائلٹ نے نہ صرف اپنے بچوں کو ہوائی جہاز کے کنٹرول روم میں آنے دیا بلکہ اس کے بیٹے کی ضد پر ہوائی جہاز کی تمام تر کمانڈ بھی اس کے حوالے کر دی۔ اس ہوائی جہاز میں 75 مسافر موجود تھے جن کی مکمل حفاظت کا ذمہ پائلٹ پر تھا، لیکن اس نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو جہاز اڑانے دیا، جس کا نتیجہ نہایت خوفناک ہوا۔ کچھ دیر بعد جب پائلٹ کا دھیان ریڈار کی طرف گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جہاز ایک طرف کافی زیادہ مڑ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جہاز کی سمت کو سنبھالتے بہت دیر ہو چکی تھی اور ہوائی جہاز پہاڑوں میں کہیں کریش ہو گیا۔ اس میں سوار کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ اس حادثے کی وجہ کو ایئر لائنز والوں نے کئی مہینوں تک لوگوں سے چھپائے رکھا، لیکن اس بارے میں جلد ہی لوگوں کو علم ہو گیا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد ہوائی جہاز کے کنٹرول روم یعنی کاکپٹ میں کسی بھی انسان کا داخل ہونا سخت ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے جا رہے ہوں اور تو وہ راستے میں کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم اپنا سب سے اہم کام کرنا بھول جائیں۔ لیکن 2009 میں دو پائلٹس کے درمیان ایک ایئر لائنز کمپنی کے مدعے پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ یہ دونوں اپنی بحث میں اس قدر گم ہو گئے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ انہوں نے جس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا وہ گزر چکا ہے اور یہ لوگ اس ہوائی جہاز کو لے کر 240 کلومیٹر آگے آ گئے ہیں۔ جب انہیں یاد آیا اور اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ اپنے مقررہ مقام سے آگے نکل آئے ہیں تو انہوں نے ہوائی جہاز کی سمت موڑی اور اسے واپس ایئرپورٹ پر لا کر لینڈ کروایا۔ اس بات کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان دونوں کے بحث کی وجہ سے ہوائی جہاز اپنے مقررہ مقام سے آگے نکل گیا تھا، تو ان دونوں پائلٹس کو 3 مہینوں کے لیے نوکری سے معطل کر دیا گیا، اور میرے خیال میں یہ سزا بالکل ہی کم تھی ان کے لیے۔ معزز دوستو، نیند تو ہم سبھی کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے۔ جب بھی ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں تو ہمارے جسم کو آرام کرنے کے لیے نیند کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوائی جہاز اڑاتے ہوئے کسی پائلٹ کا سو جانا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک جہاز میں 2 پائلٹ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے ایک سو بھی جائے تو دوسرا اس کی جگہ اس جہاز کو سنبھال سکے۔ لیکن 2011 میں کینیڈا سے ایک ہوائی جہاز نے اڑان بھری اور اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد پائلٹ کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کی جگہ دوسرے پائلٹ نے ہوائی جہاز کو سنبھالا اور اڑانے لگ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب پائلٹ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک تیز روشنی موجود ہے جو انہی کی طرف آ رہی ہے۔ اس پائلٹ کو لگا کہ یہ روشنی سامنے سے آ رہے کسی اور جہاز کی ہے۔ اس پائلٹ نے اس جہاز سے اپنے جہاز کو بچانے کے لیے اپنا جہاز اچانک نیچے کی طرف موڑ دیا، جس سے یہ جہاز کسی حادثے کا شکار تو نہیں ہوا، لیکن کچھ مسافر کافی بری طرح زخمی ضرور ہو گئے۔ اس بات کی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی جہاز نہیں تھا بلکہ ایک تیز چمکتا ستارہ تھا جسے پائلٹ نے نیند سے اٹھتے ہی اچانک دیکھا اور ڈر گیا۔ لیکن اس پائلٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو سکتی تھی، اس لیے اس پائلٹ کو بطور سزا کچھ مہینوں کے لیے معطل کر دیا گیا۔